بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احترام، میں بہت خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اٹامک انرجی کے زیر اہتمام چشمہ میں علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں، اداروں میں مجھے اکثر حاضری کا موقع ملتا ہے، لیکن میں اس طرح کے کسی ادارے میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت طمانینت کا اور میرے لیے بہت عزت کی یہ بات ہے کہ یہاں مجھے آپ جیسے محبت کرنے والے، اقبال سے محبت کرنے والوں میں مجھے یہاں اٹھنے بیٹھنے کا اور بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ استاد گرامی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی یہاں موجود ہیں۔ میں اقبال کا ایک ادنا سا طالب علم، اور استاد گرامی کی موجودگی میں کچھ بہت زیادہ بات کرنا میرے لیے ممکن نہیں، تاہم میں اقبال سے اپنی نیازمندانہ عقیدت کا اظہار ضرور کروں گا۔ مجھے خوشگوار حیرت اس لیے ہوئی کہ اقبال نے فرمایا تھا اور دعا کی تھی اللہ سے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اقبال کی دعا وہ ہنوز قبولیت کے مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اقبال کا کلام، اقبال کی فکر مکمل طور پر مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی، اور اس کے پیغام کو وہ عزت و توقیر عطا ہوگی جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ حضرات گرامی، جس وقت محمد اقبال نے شعر گوئی شروع کی، شعر آغاز کیا، اس وقت کی فضا، اس وقت کا ماحول ایک مایوسی اور ایک قنوطیت میں گندا ہوا تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کا اور بربریت کا جو پہاڑ توڑا جا رہا تھا، جن نامساعد حالات میں مسلمان تھے، مکمل طور پر وہ دبے ہوئے تھے، ان کے اندر زندگی کی امنگ اور ترنگ ختم ہو گئی تھی۔ حضرت مولانا حالی نے مسدس حالی میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی، وہ آج بھی اگر کوئی صاحب دل پڑھے تو یقیناً اس کی آنکھیں اشک برسائیں گی۔ مولانا حالی نے امت مسلمہ کو، مسلمانان ہند کو خاص طور پر جگانے کے لیے وہ اشعار تخلیق کیے، لیکن مولانا حالی کی اس تصنیف لطیف کا وہ اثر نہیں ہوا۔ لوگوں جس نے بھی پڑھا، جس درد مند نے بھی یہ پڑھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت جاگی، اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی اس کے لیے اشک فشانی کا پیغام بن گئی۔ لیکن علامہ محمد اقبال نے وہی شکوہ اور جواب شکوہ کی صورت میں وہی مسدس کا پیغام، حالی کا وہی پیغام اس انداز سے پیش کیا کہ لوگوں کے سینوں میں ایک توانائی، ایک انگڑائی وہ پیدا ہوئی، اور وہ متحرک ہو گئے۔ وہ تحرک اقبال کی دین ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے حاضرین گرامی کہ ہم اقبال کے ان افکار کو، یعنی 5 صدی ان کی وفات کو ہو چلی ہے، ان کا پیغام، ان کی فکر کو پوری طرح سے ابھی تک ہم نے اپنے لیے قابل عمل نہیں بنایا، اس پر ہم پورا نہیں اترے۔ یہی وجہ ہے کہ ذلت و نکبت اب بھی ہمارے راستے میں ہے، اب بھی ہم ذلت و نکبت کے عمیق گڑھوں میں گر رہے ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اقبال علیہ رحمت نے یہ ابھی نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے جا بجا اپنے مکاتیب میں، اپنے اشعار میں جا بجا یہ کہا کہ مجھے شاعر نہ کہو، میری شاعری جو ہے مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، نہ زبان کا رنگ
نہ بیان کی کوئی لطافت وہ میرے پاس ہے. میں تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک اخلاقی پیغام ہے، اور وہ پیغام یہی تھا کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، کہ اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. اور اس کے لیے جو بنیادی انہوں نے سلسلہ آغاز کیا، جو خواب بنا، جو فلسفہ تشکیل دیا، وہ بنیاد یہ تھی کہ اپنی شناخت ہو جائے، معرفت ذات سے وہ سفر آغاز ہو، اور پھر وہ بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے وہ کائنات کو اور اللہ کریم کی معرفت کو وہ پالے. یہی باقی بھی بہت سارے ہمارے مشرق و مغرب کے علماء نے بہت ساری عظمت انسان کے خواب دیکھے، اور انسان کی عظمت کے مختلف تصورات اور فوق البشر کے مختلف نظریات انہوں نے پیش کیے. لیکن اقبال کے اور باقی فلاسفرز کے نقطۂ نگاہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اقبال اس کو مقام کبریا تک لے جاتا ہے. وہ اللہ سے انسان کو جوڑنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو وہ عزت و عظمت اور وہ خودی کا اور تصور پیش کرتا ہے. باقی فلاسفرز کے ہاں وہ محض جسم کی حد تک وہ روح سے ہم کلام نہیں ہوتے. یہ وہ بنیادی فلاسفی تھی اقبال کی، جس میں وہ خودی کا تصور بھی ہے، وہ شاہین کا تصور بھی ہے، وہ مرد مومن کا تصور بھی ہے، اور وہ ایک خواب جو اقبال نے دیکھا اپنی، وہ انہوں نے اکثر جگہوں پر کہا ہے کہ میں شاعر فرداست، میں مستقبل کا شاعر ہوں، میں آنے والے زمانوں کا شاعر ہوں. اگر اس وقت اقبال کی باتیں لوگوں کی سماعتوں میں نہیں آئیں، لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو بعد کے زمانوں میں یہ اقبال کا کلام اتنا وہ چونکہ ایک دانائے راز ہے، اور اس نے حکمت و معرفت کے یہ جو جوہر اپنی کتابوں میں، اپنے مکاتیب میں، اپنے مقالات میں، اپنے خطبات میں یہ جو جوہر رکھے ہیں، یہ آہستہ آہستہ کھلیں گے. بہت سارے ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اقبالیات میں بہت کام ہو چکا ہے، بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اقبال کے مختلف تصورات پر مختلف جامعات میں کام ہوئے ہیں، لیکن اقبال ابھی پوری گرفت میں نہیں آیا. اقبال کی فکر ابھی پوری طرح سے ہم پر منکشف نہیں ہوئی. اس کے بہت سارے شیڈ، اس کے بہت سارے رنگ، وہ چونکہ ہم عمل سے بہت دور ہیں، اور بے عملی کی اس کیفیت میں ہم اقبال کی اس خواب کو، اقبال کے اس فکر کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہیں. میں نے اسی موضوع پر اقبال کے حوالے سے اب ایک نظم میں کچھ اظہار کیا ہے. یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ گفتگو زیادہ طویل نہ ہو، اور یہ نظم انہی خیالات کی حامل ہے. آپ ذرا سماعت فرمائیے کہ اس کا عنوان ہے عرض حال بحضور اقبال. اے امیر حرف و معنی فکر و فن کے شہریار، اے امیر حرف و معنی فکر و فن کے شہریار، سوز و ساز شرق ہے تیرے سخن سے آشکار، اور فکر تازہ سے تیری ہے باغ حکمت مستنیر، فکر تازہ سے تیری ہے باغ حکمت مستنیر، تیرے نغموں سے گلستان سخن میں ہے بہار، اور منکشف تھا تجھ پہ سب اقوام کا طرز عمل، منکشف تھا تجھ پہ سب اقوام کا طرز عمل، تیرا سینہ تھا معارف کا حقیقی رازدار، اور عارف رمز خودی اے ترجمان حرف شوق، عارف رمز خودی اے ترجمان حرف شوق، فکر تھی تیری رسا تیرا تخیل تابدار، اور دیدہ خوابیدہ کو تو نے جگایا خواب سے، دیدہ خوابیدہ کو تو نے جگایا خواب سے، غافلان ہند کو تو نے کیا تھا ہوشیار، اور دے کے در سے خود گری
تو نے سکھایا تھا ہمیں، دے کے درس خودگری تو نے سکھایا تھا ہمیں، محفل اقوام میں غیرت سے جینے کا شعار، اور حیف بھولے ہیں تیرے پیغام خودداری کو ہم، حیف بھولے ہیں تیرے پیغام خودداری کو ہم، قوت بازو پہ اپنی کر سکے کب انحصار، اور ہم کہ ہیں اب بھی اسیر حلقہ دام فرنگ، ہم کہ ہیں اب بھی اسیر حلقہ دام فرنگ، اٹھ گیا ہے بزم عالم سے ہمارا اعتبار، اور ذلت و نکبت کے سائے ہم پہ ہیں سایہ فگن، ذلت و نکبت کے سائے ہم پہ ہیں سایہ فگن، غیرت و ناموس کی چادر ہوئی ہے تار تار، اور عرصہ تحقیر میں رہنا گوارا کر لیا، عرصہ تحقیر میں رہنا گوارا کر لیا، کھو چکے ہیں عزت رفتہ کا عز و افتخار، اور وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سامعین ذی احترام، میری جو گفتگو تھی وہ یہی تھی، اقبال کا وہ پیغام، اقبال نے جس درد مندی کے ساتھ، جس دل سوزی کے ساتھ لوگوں کے سینوں میں یہ روح پھونکی تھی، یہ روح بیدار کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں، اسلام کی تعلیمات کو اپنائے بغیر، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیے بغیر کوئی فلاح کا راستہ نہیں ہے۔ اور آج 5 صدی گزر چکی ہے اور ہم طرح طرح کے تجربوں، طرح طرح کے نظاموں اور طرح طرح کے فلسفوں کے حصار میں اپنا وقت برباد کرتے جاتے ہیں۔ پیغام وہی ہے، بیداری کا، اپنی خودداری کا، اپنی معرفت کا، اور وہی راستہ ہمیں معرفت الہیہ تک اور اپنے منصب کے وہ تقاضے جن کی طرف عبدالستار صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ انسان یہاں خلیفۃ الارض ہے، اور وہ جب اپنے آپ سے واقف نہیں ہے تو وہ نیابت کے ان فرائض کو کیسے ادا کر سکے گا اور کیسے سمجھ سکے گا۔ معرفت الہیہ تک کا جو سفر ہے وہ قرآن کو ہاتھ میں لینے سے ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اقبال کا یہی پیغام ہے، اور پوری زندگی اقبال نے اپنے اس پیغام کو، اپنے اس فکر کو عام کرنے میں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، ان کے خطبات، ان کے اشارات، ان کے ارشادات، ان کی شاعری، تمام جس ایک نقطے پر ختم ہوتی ہے وہ نقطہ یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔